ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے, تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو, جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت, قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی, آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, امید ہے اللہ رحم کرے گا, امید ہے اللہ کیا کرے گا, رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے اب تو بس مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت دے دے, لیکن میرے ساتھ اللہ ہے, میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں, اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے, کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا, اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے, ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا.
وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا, کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے. جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی. یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا, مجھے یہاں میری شادی ہو جائے, یہ والی جاب مجھے مل جائے, یہ کام میرا ہو جائے, یہ فلانا کام میرا ہو جائے, یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ, جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے, عجلنا له فیہا ما نشاء, تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے. یہ دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو, فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے, جتنا ہم چاہیں گے, جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا, ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا.